السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے آؤ عربی سیکھیں اس کورس کے سبق نمبر 3 کا تیسرا حصہ پیش کریں گے۔ اس سبق میں چند مثالیں پیش کی جائیں گی اور ان کو قواعد کے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اس کورس کے اسباق کو سنیں گے، سمجھیں گے اور ہر سبق پر مشق کریں گے، کیونکہ اس کورس کا فائدہ اسی وقت آپ کو محسوس ہوگا جبکہ آپ اس کے ہر سبق کو سمجھیں، مفردات کو معانی کے ساتھ زبانی یاد کریں، ساتھ ہی مثالوں میں اس کے استعمال کو ذہن میں بٹھائیں اور گرامر کو سمجھیں، اس کا اجرا کریں اور مشق و تمرین کا اس کا بھی اجرا کریں۔ مفردات اور عربی گرامر کی روشنی میں مشق و تمرین کریں اور جو چیز مشق کرنے کے لیے دی جائے اس کو آپ مکمل کر کے لائیں۔ اس طرح بتدریج یعنی دھیرے دھیرے آپ عربی زبان کو گھر بیٹھے ہی آسانی سے سیکھ سکیں گے اور بول چال، تحریر و تقریر میں اس کا استعمال کر سکیں گے۔ آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک کہ آپ عربی زبان کی کتابیں پڑھیں، اس کو یاد کر لیں اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے جملے بنا لیں، لیکن جب تک آپ اس کو بول چال میں استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو عربی زبان کا تکلم نہیں آئے گا، عربی میں آپ بول نہیں سکتے۔ اور اگر قواعد یاد نہ ہو اور کچھ الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو، کچھ مفردات ہوں، انہی کو ملا کر کے آپ بولنا شروع کر دیں تو دھیرے دھیرے آپ بولتے رہیں تو آپ کو بولنا آ جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بولنے کے لیے سارے قواعد کا جاننا یا ساری چیزوں کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ بولنا ایسے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا جو اسباق آپ پڑھتے جائیں اس کو تکلم میں ایک دوسرے سے بات چیت میں اس کا مذاکرہ کریں، اس پر مشق کریں اور جو آپ کے ضرورت روزمرہ کی چیزوں کے نام آئے انہیں آپ استعمال کریں۔ اس طرح آپ عربی زبان میں مہارت حاصل کر پائیں گے۔ گرامر کے سبق میں آپ کے سامنے مرکب تام یعنی مرکب مفید، نمبر 2 مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید اور اس کی دونوں قسمیں یعنی مرکب توصیفی اور مرکب اضافی سے متعلق تعریفات پیش کی گئی اور انہیں مثالوں سے سمجھایا گیا۔ مزید مشق کرنے کے لیے اور جملوں میں اس کے استعمال کو سیکھنے کے لیے انہیں اس کے 3 جملے پیش کیے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے معانی کے ساتھ، اور اس میں آپ کو سمجھایا جائے گا، اجرا کر کے بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ مرکب تام، مرکب ناقص، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کے جملے تیار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں مرکب تام یعنی مرکب مفید کی مثال۔ پہلی مثال ہے القلم مفید۔ القلم مفید، اس کا معنی ہے، اس کا ترجمہ ہے قلم مفید ہے۔ اس میں دو الگ الگ لفظ ہے، القلم، قلم ایک لفظ ہے، مفید ایک لفظ ہے۔ ان دونوں لفظ کو ملا دیے تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ قلم کا مفید ہونا، فائدہ مند ہونا معلوم ہوا۔ لہذا جن 2 جملوں سے یا کئی جملوں سے آپ کو کسی چیز کی معلومات حاصل ہو، کوئی فائدہ حاصل ہو، تو ایسے کو مرکب تام یا مرکب مفید کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے زید قائم۔ زید قائم، اس میں زید ایک نام ہے اور قائم یہ کھڑا ہونا اس کو کہا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ اس میں بھی یہ زید ایک نام ہے اور قائم یہ دوسرا لفظ ہے۔ یہ دونوں لفظ مل کر کے ایک
ایک بات کا فائدہ دے رہے ہیں اور بات پوری ہو جا رہی ہے اور فائدہ اس سے حاصل ہو جا رہا ہے کہ زید کا کھڑا ہونا معلوم ہو رہا ہے، لہذا اسے مرکب مفید کہیں گے، اور بات پوری ہو جا رہی ہے اس لیے اسے مرکب تام کہیں گے۔ تام کا مطلب مکمل ہو، جہاں پر بات مکمل ہو جائے اسے تام کہتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے الدرس سہل، اس میں دو الدرس سہل، اس کا ترجمہ ہوگا سبق آسان ہے، سبق آسان ہے۔ اس میں درسن ایک لفظ ہے، سہل ایک لفظ ہے، یہ دونوں لفظ مل گئے اور پہلے پر الف لام داخل ہو گیا، الدرس سہل، اس طریقے سے بات مکمل ہو گئی اور اس سے سبق کا آسان ہونا معلوم ہو رہا ہے، لہذا یہ مرکب تام یا مرکب مفید ہے۔ مرکب ناقص کی مثال البیت الجدید، البیت الجدید، البیت ایک لفظ ہے، الجدید ایک لفظ ہے، یہ دونوں لفظ مل کر کے ایک جملہ بنا، اس سے اس کا معنی آ رہا ہے نیا گھر۔ اب بات ادھوری ہے، نیا گھر، کیا نیا گھر، کیسا ہے، کیا ہے، کس کا ہے، یہ ساری چیزیں سوالات ذہن میں رہ جاتے ہیں اور بات پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہذا اسی وجہ سے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں اور اس سے اس بات چیت یا پوری بات کا فائدہ نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس وجہ سے اسے مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ دوسری مثال ہے ساعۃ جدیدۃ، ساعۃ جدیدۃ، ساعۃ کے معنی گھڑی اور جدیدۃ کے معنی نئی، اس کے معنی ہے نئی گھڑی، ساعۃ جدیدۃ نئی گھڑی۔ اس سے بھی کوئی بات پورے طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے اسے بھی مرکب ناقص کہیں گے۔ تیسری مثال ہے کتاب زید، کتاب زید، اس کا ترجمہ ہے زید کی کتاب، زید کی کتاب۔ اس سے بھی کیا زید کی کتاب کہاں ہے، کیا ہے، یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں رہ جا رہے ہیں اور بات ادھوری ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان تینوں جملوں کو مرکب ناقص کہیں گے۔ اب مرکب ناقص کی مزید دو قسمیں ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، یعنی ان دو قسموں میں بھی بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی، بات پوری نہیں ہوگی بلکہ ادھوری معلوم ہوگی۔ تو مرکب توصیفی کے اندر موصوف اور صفت کا استعمال ہوگا، یعنی ایک ایسی چیز ہوگی جس کی صفت جس کے بارے میں بیان کیا جائے گا تو وہ چیز پہلے ہوگی اور اس کے بعد میں اس کی جو صفت ہے یعنی اس کے بارے میں جو باتیں جو وصف بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ بعد میں ہوگی۔ تو الکراست الکبیرۃ، الکراست الکبیرۃ، اس میں اس کا ترجمہ ہے بڑی کاپی، بڑی کاپی۔ تو الکراسہ اس کے معنی کاپی اور الکبیرہ اس کے معنی بڑی، الکراست الکبیرہ بڑی کاپی۔ تو دیکھیے کاپی کے بارے میں بڑا ہونا بتایا جا رہا ہے، بڑی کاپی، کیا بڑی کاپی، بات ادھوری ہو رہی ہے، اس لیے اسے مرکب ناقص کی قسم میں شمار کیا گیا ہے۔ اور الکراست یہ موصوف ہے اس وجہ سے کہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو صفت بیان کیا جائے، جو صفت بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں۔ الکراست الکبیرۃ، الکراست موصوف، الکبیرۃ صفت، بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، یہ ساری صفتیں ہیں۔ الکراست الکبیرۃ بڑی کاپی، درس مفید، مفید سبق، اس میں بھی درس موصوف، مفید صفت، یہ دونوں مل کر مرکب توصیفی ہوئے۔ درس مفید کا ترجمہ مفید سبق، کیا مفید سبق، آگے بات ادھوری رہ رہی ہے۔ علم نافع، علم نافع، نفع بخش علم، نفع بخش علم، اس سے بھی بات پورے طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بلکہ ادھوری رہ رہی ہے، لہذا یہ بھی مرکب ناقص کی قسم ہے۔ اور علم موصوف، نافع صفت، درس موصوف، مفید صفت، تو یہ پوری ترکیب اس طرح ہوگی، مرکب توصیفی کا جملہ بنے گا۔ اگلی قسم ہے مرکب اضافی، باب المسجدی، باب المسجدی، اس کا ترجمہ ہے مسجد کا دروازہ،
مسجد کا دروازہ. بابو مضاف، المسجد مضاف الیہ. مضاف کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسی چیز کو مرکب اضافی کے پہلے اسم یعنی جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے بابو یہ مضاف ہے کیونکہ باب کی نسبت مسجد کی طرف کی جا رہی ہے. مسجد مضاف الیہ ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں. باب المسجدی، مسجد کا دروازہ. تو یہ بھی مرکب اضافی ہے کیونکہ ایک اور اصول ہے کا کے کی کا ترجمہ جس میں آ جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر مرکب اضافی کی ترکیب ہوتی ہے. لیکن یہ اصول کلیہ نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے، لیکن باتوں بات میں بتا دی گئی ہے تاکہ یاد رہے، وہ پہچاننے کی آسان شکل یہ ہے. باب المسجدی، مسجد کا دروازہ. منزدۃ حامد، منزدۃ حامد اس کا ترجمہ ہے حامد کی ٹپائی، حامد کی ٹپائی. تو اس سے بھی بات پورے طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. منزدۃ مضاف، حامد مضاف الیہ. فصل الشتاء، فصل الشتاء اس کا معنی ہے ٹھنڈی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم. اس میں فصل مضاف، الشتائی مضاف الیہ. فصل کے معنی موسم، الشتاء کے معنی ٹھنڈی. تو یہ دونوں جملے ملے لیکن ٹھنڈی کا موسم کیا، یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس وجہ سے بات مکمل نہیں ہو رہی، ادھوری ہو رہی. اس وجہ سے یہ مرکب ناقص کی قسم ہے اور ترکیب میں موسم کی صفت ٹھنڈی کی طرف کی گئی ہے، لہذا پہلا فصل مضاف، الشتائی مضاف الیہ ہوا. فصل الشتائی مل کر کے مرکب اضافی کی ترکیب ہوئی. تو آپ کو تین مثالیں چاروں قسموں کی پیش کی گئی. آپ اس طریقے سے مزید اور مثالیں آپ لے سکتے ہیں اور اس پر مشق و تمرین کر سکتے ہیں. یعنی جو الفاظ و معانی آپ نے اب تک پڑھے ہیں، جو آپ کے پاس ذہن محفوظ ہیں، جو پچھلے اسباق میں آئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے طور پر کچھ جملے آپ بنائیے اس طریقے سے. جیسے مرکب تام تو کیسا بنا ہوا ہے اور مرکب ناقص کیسا بنا ہوا ہے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، یہ تمام جو ہے قواعد کی روشنی میں اور مثالوں کو سامنے رکھ کر اس طریقے سے کم از کم 5 جملے اپنی طرف سے بنائیے. تو انشاءاللہ آپ تحریری طور پر اس کو بھی سیکھ پائیں گے اور اس کو جو الفاظ آ جائیں اس کو بول چال میں استعمال کیجیے. تو پھر ایسی صورت میں آپ بول چال میں بھی آپ کو مہارت ہوگی.